ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ماہم ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں خواہشوں اور آرزوؤں کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جہاں پر خواب دیکھنا بھی ایک عذاب تھا۔ یوں تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ غربت کے سائے میں بہت سی حسرتیں بھی پال رہے تھے، اور انہی حسرتوں کے سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش میں اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوتی، تو شاید میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ ہم ایک پسماندہ علاقے میں رہتے تھے۔ میرے ابا کسی کی دکان پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ روزانہ 12 گھنٹے کی نوکری کرنے کے بعد ابا کو 1 مہینے بعد تنخواہ کے نام پر جو پیسے ملتے تھے، اس سے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے میں نے اماں کو ہمیشہ اخراجات کا رونا روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ حالانکہ میرے ماں باپ کی عمریں اتنی زیادہ نہیں تھیں جتنا خستہ حال انہیں حالات نے بنا دیا تھا۔ خستہ حال تو ہمارا گھر بھی تھا، اور اب تو کمرے کی چھت بھی ٹپکنے لگ گئی تھی۔ گھر میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر اور وہی 4 برتن تھے جو اماں ابا کی طرح آپس میں ہی الجھتے رہتے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب اماں نے ابا سے لڑائی نہ کی ہو۔ وہ ہمیشہ انہیں ان کی نہ جانے کون سی محبت کے تانے دیتی تھیں، جو کم سے کم میں نے کبھی ان دونوں کے درمیان نہیں دیکھی تھی۔ میرے ابا شادی سے پہلے اسی گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تب گھر کا حال اور حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے اب ہو چکے تھے۔ دراصل یہ گھر میرے دادا نے خریدا تھا۔ اچھے وقتوں کی بات ہے جب دادا اچھا کما لیتے تھے۔ انہوں نے قرضہ لے کر یہ گھر خریدا تھا اور پھر ساری زندگی اس قرضے کی قسطیں اتارنے میں گزار دیں۔ ان کی زندگی میں ہی میرے ابا اور چچا کام پر کھڑے ہو گئے تھے۔ گھر میں کمانے والے 3 لوگ ہونے کی وجہ سے بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ دادی گھر کے اخراجات میں سے بچت بھی کر لیتی تھیں، اور اسی طرح دادی نے میری پھپھو کا جہیز بنایا تھا۔ میری پھپھو اپنے دونوں بھائیوں سے بڑی تھیں۔ سب سے پہلے دادا اور دادی نے بیٹی کی شادی کی۔ اس کے بعد انہوں نے ابا کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ابا نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند کا تذکرہ کیا تو دادا دادی بھی خوشی سے بیٹے کی بات مانتے ہوئے میری ماں کا ہاتھ مانگنے ان کے گھر چلے گئے۔ میری اماں اور ابا کا آپس میں پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اماں میرے دادا کے ایک دوست کی بیٹی تھیں۔ پہلے وہ بھی اسی محلے میں رہا کرتے تھے، مگر جب ان کو ان کے ماں باپ کی طرف سے حصہ ملا تو وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے، اور وہیں پر کام دھندا بھی شروع کر لیا۔ بعد میں جب اماں کے بھائی یعنی میرے ماموں نے اپنے باپ کے ساتھ کمانا شروع کیا تو گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ چونکہ اماں اور ابا کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، اور یہاں سے شفٹ ہونے کے بعد بھی دونوں فیملی آپس میں ملتی رہتی تھیں، اسی لیے بچپن کا ساتھ جوان ہونے کے بعد پسندیدگی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن دونوں کے بڑوں کو اس محبت کی خبر نہیں تھی۔ جب میرے ابا نے دادا اور دادی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو دادا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بے شک پہلے وہ لوگ ہمارے ساتھ اس محلے میں رہتے تھے، مگر اب تو کچھ سال سے وہ اپنی رہائش اور رہن سہن دونوں ہی بدل چکے ہیں، اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں گے۔ مگر جب ابا نے یہ بات دادا کو بتائی کہ اس پسند میں میری اماں بھی شامل ہیں تو دادا خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دن ہمت کر کے دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے اپنے دوست کے ہاں چلے گئے۔ وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ اماں نے پہلے ہی اپنی ماں کو اپنی مرضی بتا دی تھی۔ حالانکہ میرے نانا اور ماموں دونوں ہی ابا کے ساتھ اماں کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اماں کی مرضی کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب میرے دادا اور دادی رشتہ لے کر وہاں گئے تو انہوں نے بھی بنا کوئی بات کیے ہاں کر دی، اور رشتہ طے ہونے کے 2 مہینے بعد اماں اور ابا کی شادی ہو گئی۔ شروع میں تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اماں اور ابا ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بڑے خوش تھے۔ میری اماں اس گھر کی بڑی بہو تھیں۔ کچھ ان کے مالی حالات بھی ابا کے گھر سے کافی اچھے تھے۔ اس وجہ سے بھی دادا اور دادی اماں کا بہت خیال رکھتے کہ کہیں ان کو اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے اور وہ اپنے باپ سے کوئی شکایت نہ لگا دیں، کیونکہ اس سالوں کی دوستی تھی اور دادا یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دوستی پر کوئی حرف آئے۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ دادا، میرے ابا اور چچا تینوں مل کر زندگی کی گاڑی کو اچھے طریقے سے چلانے میں کامیاب تھے۔ لیکن ایک دن چچا کی لڑائی ان کی دکان پر کسی سے ہو گئی۔ غلطی سامنے والے کی تھی، مگر سارا الزام چچا پر آ گیا۔ وہ نوجوان تھے، جوانی کے جوش میں لڑائی بڑھتی چلی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی خون خرابہ ہوتا
بازار میں موجود دیگر دکان والوں نے بیچ میں آ کر لڑائی کو روک دیا تھا، لیکن دونوں دکانیں آمنے سامنے تھیں اور چچا کی لڑائی سامنے والے دکان کے مالک کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ غلطی تو ان کی تھی، لیکن پانی ہمیشہ ڈھلان کی طرف ہی آتا ہے۔ میرے چچا اگر تگڑی فیملی سے تعلق رکھتے تو بڑی آسانی سے وہ حق پر تصور کیے جاتے، مگر ان کی غربت ہی ان کا قصور بن گئی۔ جو لڑائی اس وقت سب نے بیچ بچاؤ کر کے ختم کر دی، اس کا اتنا بھیانک انجام ہوگا یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس لڑائی کے تقریباً 4 دن بعد جب چچا رات کو دکان بند کر کے گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں آنے والی سنسان سڑک پر کسی نے ان پر جان لیوا حملہ کیا اور موقع پر ہی انہیں زندگی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ یہاں گھر میں دادا دادی میرے ابا اور اماں ان کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سب ساتھ مل کر ہی رات کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن جب معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تو دادا اور دادی پریشان ہو گئے۔ دادا نے میرے ابا سے کہا کہ جا کر بھائی کی کچھ خبر لو، وہ اب تک آیا نہیں ہے۔ ابا بھی پریشان تھے، فوراً گھر سے باہر نکل گئے۔ لیکن جب چچا کو تلاش کرتے ہوئے سڑک پر پہنچے جہاں چچا بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے تو ابا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ ابا نے اپنے ایک دوست اور ساتھ لے لیا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ابا اور ان کے دوست چچا کا بے حس و حرکت وجود اٹھائے سیدھے ہسپتال پہنچے تھے، مگر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ تو ابا اپنے دوست کو وہاں چھوڑ کر گھر آئے اور بڑی ہمت کر کے اپنے ماں باپ کو یہ بات بتائی۔ لیکن جوان بیٹے کی موت کی خبر سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے ہی چچا کی موت کی خبر سنی تو دادا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ ہمارے ہنستے کھیلتے گھر میں اچانک سے موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ میرے ابا بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ باپ اور جوان بھائی کی موت بہت بڑی بات تھی۔ اس موقع پر اماں کے گھر والوں نے ابا کا خوب ساتھ دیا۔ چچا کے خون کی رپورٹ بھی کروائی اور تھانے کے چکر بھی کاٹے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابا نے تو جیسے جیسے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اب وہی گھر میں واحد کمانے والے رہ گئے تھے۔ لیکن دادی کا بہت برا حال تھا۔ ان کے لیے عمر کے آخری حصے میں اتنے بڑے صدمے سہنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھیں۔ بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بیٹے کی موت کا غم ہر وقت دادی کے اندر زندہ رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دادی چند دنوں میں ہی بستر سے لگ گئیں۔ انہیں بائیں بازو اور ٹانگ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ میرے ابا اور اماں تو اس ساری صورتحال سے اس قدر بوکھلائے کہ انہیں سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ گھر کا سارا خرچہ ایک دم ابا پر آ گیا تھا اور دادی کی بیماری نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ میری اماں ان دنوں میں امید سے تھیں۔ اس حال میں انہیں ذہنی جسمانی سکون کی بے حد ضرورت تھی، مگر پے در پے آزمائشوں نے اماں کو بھی نڈھال کر دیا۔ وہ اپنی بیمار ساس کو سنبھالتیں یا اکیلے گھر کا کام کاج کرتیں۔ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر ڈیلیوری کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ پیچھے گھر میں بیمار ساس اور صدمے سے چور شوہر کی دیکھ ریکھ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے میری نانی نے آ کر اماں کی زچگی کے وہ دن گزارے۔ یوں میری پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب کوئی بھی دل سے خوش نہیں تھا۔ غموں اور پریشانیوں کے گہرے اندھیرے میں میری پیدائش نے ایک چھوٹی سی کرن تو روشن کی تھی، مگر میرا وجود ان آزمائشوں کو پوری طرح ختم نہیں کر سکا، بلکہ امتحان اور آزمائش کا جو سلسلہ چچا کی موت سے شروع ہوا تھا وہ تو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نانی میری پیدائش کے بھی 1 مہینے بعد واپس اپنے گھر گئیں۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کو سنبھالا بلکہ بیٹی کی بیمار ساس کی بھی دیکھ بھال کی تھی، اور یہ بات اماں نے اپنے دل پہ لکھ لی تھی۔ میری اماں شروع سے ہی اپنے گھر کی لاڈلی اور نازو پلی بیٹی تھیں۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ان کی ہر بات مانی جاتی تھی اور انہیں اپنے گھر میں بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن اپنی پسند کی شادی انہیں کچھ زیادہ راس نہیں آئی تھی۔ انہیں تو رہ رہ کر اپنی اکلوتی نند پر غصہ آتا تھا، جو باپ اور بھائی کے 40ویں کے بعد صرف ایک مرتبہ اپنی ماں کو دیکھنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے نہ تو بار بار یہاں آ سکتی ہوں اور نہ ہی ماں کے پاس رہ کر ان کی خدمت کر سکتی ہوں، ورنہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس رہوں، لیکن مجھے اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ساری ذمہ داری اور فرائض سے بری ہو گئی تھیں۔ میری پیدائش کے بھی پورے 1 مہینے بعد وہ مجھے دیکھنے آئی تھیں۔ ان کا گھر تو دوسرے شہر میں تھا،
مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے میکے نہیں آ سکتی تھیں۔ اماں تو کہتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسے کرتی ہیں، اپنی جان چھڑا کے اپنی زندگی میں مگن رہنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے اماں کے دل میں پھپھو کے لیے کافی بدگمانی پیدا ہو گئی۔ پھر پھپھو نے بالکل ہی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا اور اماں گھر کے حالات اور ایک دم سر پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے بہت گھبرا گئی تھیں۔ ایک تو چھوٹی سی بچی کا ساتھ تھا، اوپر سے ساس بستر پہ پڑی تھی اور ماں کے لیے ساری صورتحال سے نمٹ رہی تھی۔ جتنا ممکن ہوتا ابا میری اماں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن اس ساری مصیبتوں میں ایک بات اماں کے لیے بہت اچھی ہو گئی کہ میری پیدائش کے 1.5 مہینے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ تو اماں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ حالات کا ازدہا مسلسل انہیں ڈستا ہی رہے گا۔ یک کے بعد دیگرے ماں باپ اور بھائی سے دائمی جدائی کے بعد میرے ابا اندر سے بہت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے زبان پہ خاموشی کا تالا لگا لیا اور زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے میں مصروف ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ابا کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اکیلے پورے گھر کو چلا سکیں، اور پھر جب سے چچا اور دادا کا انتقال ہوا تھا تب سے خرچے کنٹرول میں آئے ہی نہیں تھے۔ جو جمع پونجی تھی وہ چچا کے کیس کے بعد ماں کے علاج اور میری پیدائش کے دنوں میں خرچ ہو گئی۔ ابا پوری طرح خالی ہو کر بس گزارا کرنے کے لیے کما رہے تھے۔ انہوں نے تو اس بات پہ صبر شکر کر لیا تھا کہ کم سے کم گھر اپنا تھا، جہاں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ عزت سے رہتے ہوئے 2 وقت کی روٹی کا انتظام وہ کر لیتے تھے۔ مگر اماں کو اتنے برے حالات میں گزارا کرنے کی کہاں عادت تھی۔ اماں نے تو ساری زندگی اپنے باپ اور بھائی کے سر پہ خوب عیش کی تھی اور شادی ہونے کے بعد بھی اچھے حالات میں ہی رہی تھیں۔ میری دادی نے تو کبھی اماں کو 2 سے زیادہ کام نہیں کرنے دیے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں بڑے نازک مزاج کی ہیں، مگر حالات نہ تو کسی کی نازک مزاجی دیکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی پر رحم آتا ہے۔ جیسے جیسے وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، اماں بھی ابا سے شادی کے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ حالانکہ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اس کے باوجود اماں نے ابا کو ذرا سی بات پہ تانے دینا شروع کر دیے کہ جب سے میں بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں سکون کا ایک دن نہیں دیکھا۔ کیا اسی دن کے لیے مجھے اپنی زندگی میں لائے تھے کہ میری زندگی عذاب کر دو؟ اور نہ جانے اماں کیا کچھ کہتی رہتی تھیں، لیکن میرے ابا چپ چاپ سر جھکائے اماں کی ساری کڑوی کسیلی سنتے رہتے تھے۔ ایک تو وہ ویسے ہی اپنے پیاروں کو کھو کر بڑے صدمے میں تھے، دوسرا انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کا بھی خیال تھا، اور پھر اماں کی آواز جب گھر کی 4 دیواری سے باہر جاتی تو ابا کے لیے یہ بات بھی شرمندگی کا باعث بنتی تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اماں کو اسی طرح ابا کے سامنے چیختے چلاتے ہی دیکھا تھا۔ میرے ابا شام کو تھکے ہارے جب گھر لوٹتے تو اماں ان کے سامنے ایسے کھانا رکھتی تھیں جیسے کسی بھکاری کو دیتے ہیں۔ ابا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، مگر انہوں نے کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آنے دیا تھا۔ مگر ہر انسان کے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور ابا تو پچھلے 6 سال سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ میں 7ویں سال میں تھی، اپنے علاقے کے سرکاری اسکول میں ہی پڑھتی تھی، لیکن میری ذہنی کیفیت بڑی عجیب سی رہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب اماں نے ابا سے لڑائی نہ کی ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ ابا نے بھی لڑنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اماں کی زبان درازی سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ اب اماں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انہیں غربت اور کم کمانے کے تانے دیتی تھیں۔ جب بھی لڑائی ہوتی اماں یہ کہنا نہیں بھولتی تھیں کہ میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری زندگی برباد کر دو گے۔ کاش میں اس وقت اپنے باپ اور بھائی کی بات مان لیتی تو آج اس عذاب میں نہ ہوتی۔ یہ اماں کی روز کی باتیں تھیں، مگر ابا کو روز ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ شام بھی بالکل عام سی تھی، مگر ہمارے گھر میں تو وہ شام غریبہ بن کے اتری تھی۔ ابا کام سے آئے تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر جب اماں سے کھانا مانگا تو اماں نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور ابا کے مرحوم بھائی کو کوسنے لگ گئیں کہ اس کی وجہ سے ہماری ساری مصیبتیں شروع ہوئی ہیں، کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اماں نے اس دن ابا کو کھانا بھی نہیں دیا۔ ابا کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ جب بات ان کے مرحوم بھائی تک پہنچ گئی تو ابا نے غصے میں آ کر اماں کو طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ سن کر اماں ایسے خاموش ہو گئیں جیسے وہ یہی سننا چاہتی تھیں، اور فوراً اپنے بھائی کو فون کر دیا۔ جب تک میرے ماموں اماں کو لینے ہمارے گھر پہنچے تب تک اماں نے اپنے کپڑے بھی پیک کر لیے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی
کہ وہ مجھے ساتھ لے جانے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ ابا بھی مجھے ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ پھر ماموں میری اماں کو لے کر چلے گئے اور میں ابا کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہ گئی۔ وہ رات میں پتہ نہیں روتے روتے کب سوئی، مگر میرے ابا اس کے بعد ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پائے تھے۔ صبح کو انہوں نے مجھے اسکول بھی نہیں بھیجا اور نہ خود کام پر گئے تھے۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے تو ابا کی دکان سے ایک آدمی انہیں بلانے گھر آ گیا۔ آخر ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ ابا نے طبیعت کا بہانہ بنایا اور اگلے دن ناشتہ کروا کے مجھے اسکول چھوڑا اور خود دکان پہ چلے گئے۔ ابا کو اب میری بہت زیادہ فکر تھی۔ دکان سے چھٹی لے کر مجھے اسکول سے گھر چھوڑنے جاتے تو کھانا بھی بازار سے لے جاتے تھے۔ مجھے کھانا کھلا کر پڑوسن کے ہاں چھوڑتے اور دوبارہ دکان پر چلے جاتے تھے، مگر ان کا دھیان مکمل طور پر میری طرف لگا رہتا تھا۔ زمانہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی پر اعتبار کیا جا سکے، اور میں بڑی ہو رہی تھی۔ ابا کو دن رات یہی فکر کھاتی رہتی تھی۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں نے ابا سے پڑوسن خالہ کے بیٹے کی شکایت کی، جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ ابا یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ تب انہوں نے مجھے اسکول سے لا کر پڑوسن کے گھر چھوڑنے کے بجائے گھر میں چھوڑ کر باہر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ یوں تو میں دن کے وقت گھر میں اکیلی رہ لیتی تھی، مگر جیسے جیسے شام ہوتی تو مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا۔ میری وجہ سے ابا بھی دکان سے 1-2 چکر گھر میں لگاتے رہتے اور شام کو جلدی آ جاتے تھے، مگر دکان کے مالک نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ یہ روٹین مستقل نہیں چل سکتی، اسی لیے گھر کا کوئی بندوبست کر لو۔ اس کے مشورے پر ابا نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ اماں کو یہاں سے گئے ہوئے 7 مہینے ہونے والے تھے۔ ابا کو پتہ چلا تھا کہ اماں نے عدت پوری کرتے ہی اپنے کزن سے شادی بھی کر لی تھی اور وہ بڑے شہر میں جا چکی تھیں۔ ابا کو یہ سن کر دکھ تو بہت ہوا تھا کہ اماں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہی ابا سے لڑائیاں شروع کی تھیں اور پلٹ کر اپنی بیٹی کی بھی خبر تک نہیں لی تھی، مگر اب تو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر ابا نے بھی اپنے سیٹھ کے کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ میں جو ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اور ان کے واپس آنے کی دعائیں کرتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اماں اب کبھی لوٹ نہیں سکتی۔ ہاں، لیکن دوسری ماں کے آ جانے کے بعد میری مشکلیں اور بھی بڑھ گئیں۔ میری دوسری ماں ایک بیوہ عورت تھی، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابا سے شادی کے بعد انہوں نے اس گھر کو تو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا، لیکن مجھے اپنی اولاد کا درجہ نہیں دے سکیں۔ پہلے دن سے ہی میری سوتیلی ماں نے مجھے خود سے دور رکھا، کبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھیں۔ جب بھی موقع ملتا وہ مجھے ڈانٹتی رہتی تھیں۔ ابا بھی یہ سب جانتے تھے، لیکن وہ مجبور اور بے بس تھے۔ ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں گھر اور مجھے کوئی سنبھالنے والا 24 گھنٹے گھر میں موجود رہتا تھا۔ لیکن سوتیلی ماں کے آ جانے کے بعد مجھے اماں کی اور بھی زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، ابا سے جتنی بھی لڑائیاں کرتی تھی، مگر میری تو وہ ماں تھی۔ مجھے اس وقت یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں مجھے یاد بھی کرتی ہیں یا نہیں۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ یہاں واپس نہیں آ سکتی تو میں تو ان کے پاس جا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھے میری سوتیلی ماں نے کہی تھی۔ پھر جیسے تیسے وقت گزرنے لگا، میں 7 سال سے 12 سال کی ہو گئی۔ اس دوران گھر میں میرا سوتیلا بھائی بھی آ چکا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد تو میری سوتیلی ماں اور بھی زیادہ مجھ پر ظلم کرنے لگی۔ اس سے بڑا غرور تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور یہی بات وہ ابا کے سامنے جتاتی رہتی تھی۔ ہاں، لیکن میری ماں کی طرح ابا سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ غربت کی زندگی گزار کے ہمارے گھر میں آئی تھیں۔ یہاں گھر تو کم از کم اپنا تھا، اور ابا جو بھی کماتے تھے چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ سارے خرچے وہ اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ اب تو اس نے مجھ سے گھر کے کام کروانے بھی شروع کر دیے تھے۔ اسکول سے آ کر میں سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ مجھے تو اسکول کا کام کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ جب رات کو ابا اپنی دکان سے واپس آتے تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے اسکول کا کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اماں کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اماں مجھے اسکول سے ہٹانا چاہتی ہے۔ لیکن ابا تھے جو مجھے پڑھا رہے تھے، اور پھر وہ اس بات میں بھی میری سوتیلی ماں کے سامنے ہار گئے۔ میں 8ویں میں تھی جب اماں نے مجھے اسکول سے ہٹا لیا۔ میں تب بھی بہت روئی تھی، مگر ان پر میرے آنسوؤں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ پہلے تو کچھ گھنٹے اسکول میں گزارنے کا موقع مل جاتا، لیکن اب تو سارا دن میں اماں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہوئے گھر کے کام کرتی تھی۔
میرا 2 سال کا بھائی سارا دن یہاں سے وہاں چیزیں بکھیرتا رہتا اور میں بھاگ بھاگ کر سمیٹتی رہتی تھی۔ کیسے 1 سال اور بیت گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں 4ویں کلاس میں تھی اور خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ کاش کوئی ایسا ہو جو میرے دل کی بات سنے اور مجھے سمجھے، جو مجھے میری اماں کے پاس لے جائے۔ ایک مرتبہ میں نے ابا سے ہی کہا کہ مجھے اماں سے ملنا ہے، آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ آئیں۔ تو ابا نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، چپ چاپ دکان پر چلے گئے۔ اور پھر جب میں نے دوبارہ یہ بات کہی تو ابا نے کہا کہ اگر تیری ماں کو تجھ سے ملنا ہوتا یا تجھے اپنے پاس رکھنا ہوتا تو وہ تجھے یہاں چھوڑ کر جاتی ہی کیوں؟ یہ سن کر میں بھی خاموش ہو گئی، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں بس اپنی اماں کے پاس چلی جاؤں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں گی، اسی لیے میں نت نئی ترکیبیں سوچتی رہتی تھی۔ میں سارا دن جب ستیلی ماں سے گالیاں سنتے سنتے گھر کے کام کر کے تھک جاتی تو دوپہر کو اماں کے سو جانے کے بعد چھت پہ چلی جاتی تھی۔ وہاں اکیلے بیٹھنا مجھے اچھا لگتا تھا، کم سے کم کوئی مجھے وہاں گالیاں تو نہیں دیتا تھا، مجھ سے زبردستی کام تو نہیں کرواتا تھا۔ اسی لیے جب تک اماں سوئی رہتی میں چھت پر بیٹھی رہتی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو یاد کرتی تھی، اور اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک برابر والی چھت سے مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے فٹافٹ دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ پڑوسن کا چھوٹا بیٹا تھا، اسی لیے اسے میرا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ پہلے تو میں نے اس سے بات نہیں کی اور وہ اٹھ کر نیچے چلی گئی، مگر اگلے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ اس دن وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سارا دن میری ستیلی ماں کی ڈانٹ پھٹکار ان کے گھر میں سنائی دیتی رہتی ہے، اسی لیے اسے مجھ سے بہت ہمدردی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے کسی کے درد کو محسوس کیا تھا۔ کسی نے میرے درد کو محسوس کیا تھا۔ پھر میں اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نے اسے اپنی ادھوری تعلیم کے بارے میں بھی بتایا تو اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا۔ میں اس کے ساتھ اماں کی باتیں کرتی تھی، وہ بڑے غور سے سنتا اور مجھے سمجھاتا رہتا تھا۔ اب میں چھت پر اسی کی وجہ سے ہی جانے لگی تھی۔ جب بھی میں دوپہر کو چھت پہ جاتی وہ پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا، یا پھر میرے جانے کے کچھ دیر بعد آ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز بھی لے آتا تھا جو میں بہت شوق سے کھاتی تھی۔ ویسے بھی میرے گھر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہو۔ ابا نے بھی پتہ نہیں کتنے سال سے میری طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، اور اماں کو اپنے آپ سے اور اپنے بیٹے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے اس لڑکے شہزاد کو ہی اپنا سب سے بڑا ہمدرد مان لیا، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ جب سے میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی اب مجھے رونا بھی کم آتا تھا اور تنہائی کا احساس بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں اس سے باتیں کرتے کرتے رونے لگ گئی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری اماں کے پتے ٹھکانے کا معلوم کرے گا اور مجھے اماں کے پاس لے جائے گا۔ یہ سن کر میں بڑی خوش ہوئی، اور اب تو مجھے روز انتظار رہنے لگا کہ کب وہ اماں کا پتہ معلوم کر لے اور مجھے ان کے پاس لے جائے۔ میں روز اس سے پوچھتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ بس کچھ دن اور لگیں گے، مجھے پوری معلومات مل جائے گی، بس تم تیار رہنا۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے سارا پلان سمجھا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کل رات کو سب کے سو جانے کے بعد گھر سے نکلیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور میں تمہیں راتوں رات تمہاری ماں کے پاس پہنچا دوں۔ ویسے بھی جو بس ان کے شہر میں جاتی ہے وہ رات کو 1 بجے کے بعد ہی آتی ہے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی اپنے گھر سے باہر کی دنیا کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کا سارا پلان سن کر میں بے حد خوش تھی کہ اب میں اپنی اماں کے پاس چلی جاؤں گی اور وہیں پر رہوں گی۔ دوسرے دن رات کو جب ابا اور ستیلی ماں نے کھانا کھا لیا اور سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی چپ چاپ اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور جب پلان کے مطابق 1 بجنے والا تھا تو میں چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھی اور باہر کا دروازہ کھول کر گلی کے نکڑ پر جا پہنچی، جہاں پہ وہ پہلے سے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ چھپتی چھپاتی گلیوں سے گزر رہی تھی، مجھے تو بس اڈے کا بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر وہ مجھے ایک گھر میں لے گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بس کا پتہ کر کے آیا ہوں وہ لیٹ ہے اور ہم کہیں باہر کھڑے ہو کر انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ گھر اس کے کسی دوست کا ہے۔ میں بھی اس پر تو اعتبار کرتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔
مگر وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے مجھے سامنے بنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا کچھ دیر آرام کر لو، بس 3 بجے آئے گی، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر پہلے سے کچھ لڑکے موجود تھے جو مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر فوراً باہر نکلنا چاہا تو شہزاد بھی اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ یہیں پر تو تمہیں لے کر آنا تھا۔ میں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ میرا تو دماغ ہی چکرا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بے وقوفی پر خوب رونا آیا کہ میں نے کیسے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس کے ساتھ رات کے وقت چلی آئی۔ اب میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ لوگ میری حالت دیکھ کر خوب ہنسنے لگے۔ اس پہ سے ایک لڑکے نے کہا کہ بس چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، میری بات ہو گئی ہے، کچھ دیر میں ہی وہ لوگ آ جائیں گے اور اسے یہاں سے لے جائیں گے، اس کے بعد ہم سب پیسے میں کھیلیں گے۔ یہ سن کر تو میں اور زیادہ ڈر گئی کہ کیا وہ لوگ مجھے بیچنے والے تھے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہزاد کو دھکا دیا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میں نے چیختے چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مگر میں بھی مین گیٹ تک پہنچی تھی کہ شہزاد نے آ کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اتنے میں اچانک باہر کا دروازہ بجنے لگا اور ایک بندے نے آواز لگائی کہ اندر کون ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اسی پل کچھ اور آوازیں بھی باہر سے اندر آنے لگ گئیں۔ یقیناً باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شاید میرے چیخنے چلانے کی آواز کسی نے سن لی تھی اور اسی نے محلے والوں کو جمع کیا ہوگا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر تو لڑکوں کی بتی گم ہو گئی۔ وہ سب حیران و پریشان ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ باہر سے جب آدمیوں نے شور مچانا شروع کیا تو مجبوراً شہزاد کو دروازہ کھولنا پڑا۔ محلے کے سارے مرد اندر آ گئے، ان کے ساتھ 1-2 عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لیا اور ایک گھر میں چلی گئیں۔ شہزاد اور اس کے دوست ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی تھی۔ شہزاد اور اس کے دوستوں کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی تھی۔ وہ گھر شہزاد کے ایک دوست کا تھا جس کے گھر والے شہر سے باہر گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس رات کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں جن کے گھر میں تھی انہوں نے مجھ سے میرا پتہ ٹھکانہ پوچھا اور مجھے لے کر میرے گھر چلے گئے۔ وہاں پر میرے ابا اور اماں پریشان بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ابا کو ساری بات بتائی اور شہزاد کے گھر والوں کو بھی جمع کیا اور بات اگلے دن پنچایت پر پہنچ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے کیونکہ اب فیصلہ اگلے دن ہی ہونا تھا، لیکن ہمارے گھر میں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ میرے ابا نے اس رات میری سوتیلی ماں کو ایک تھپڑ مارا اور گھر سے نکل جانے کا کہا تو سوتیلی ماں فوراً ابا کے قدموں میں گر گئی اور معافیا مانگنے لگی کہ مجھے گھر سے مت نکالو، میری غلطی ہے کہ میں نے ہمیشہ اسے سوتیلی ہی سمجھا۔ ابا مجھ سے بھی معافیا مانگ رہے تھے اور میں مسلسل رو رہی تھی۔ میں خود شرمندہ تھی کہ میں نے اپنی نادانی میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ ابا بہت زیادہ ڈر گئے تھے، مگر وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ میں صحیح سلامت واپس ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر ابا نے میرے کہنے پہ ہی اماں کو معاف کر دیا اور اماں نے اس دن پہلی مرتبہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور اماں نے ہی مجھے اس رات یہ بات سمجھائی کہ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتی، اور نہ ہی انہیں اپنے بچوں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اتنے سالوں میں تمہاری ماں ایک بار تو تمہاری خبر لینے کی کوشش کرتی۔ یہ سن کر میں بھی چپ ہو گئی۔ پھر جیسے تیسے رات گزری اور اگلے دن پنچایت میں فیصلہ ہوا۔ شہزاد اور اس کے دوستوں کو سزا ملی تھی۔ ان کے گھر والے بہت شرمندہ تھے۔ ان سب نے ابا سے معافی مانگی اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی درخواست کی۔ ابا نے کوئی سخت کارروائی کرنے سے تو منع کر دیا، مگر شہزاد کو معاف نہیں کیا، اور فیصلہ یہاں پر آ کے ٹھہرا کہ شہزاد کے گھر والے سے یہاں سے کہیں اور دور بھیج دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شہزاد اس محلے سے جا چکا تھا، مگر میرے لیے بہت بڑی نصیحت بن کر گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ایک لڑکی کو کبھی بھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کون کب کیسا نکلے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں خوش رہنے لگی، کیونکہ اب اماں میرا بھی خیال رکھتی تھی۔ اب وہ میری دوست بن گئی تھیں، اور مجھے ایک دوست ہی تو چاہیے تھا جو مجھے سمجھ سکے۔ سالوں بعد مجھے ماں کی ممتا نصیب ہوئی تو ابا بھی کافی سال بعد سکون میں آ گئے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میرا کیا بنتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔